अस्सलामुअलैकुम। मैं ज़मीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं जेड न्यूज़। मेरी आपसे गुजारिश है कि आपने अपने चैनल जेड न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और साथ में दिए बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सवाल पूछा गया है कि किसी हाफिज़ ने ही ये सवाल किया है, जो अब हाफिज़ बनने वाले हैं, 2 पारे रह गए हैं, कि अगर मसरूफ़ियत कारोबार की हुई और कुरान भूल गए तो गुनाह लाजिम होगा, इसकी वईदें हैं। तो क्या इस डर से जो है अपने बच्चों को हिफ्ज़ ना कराएं? तो ये बहुत गलत ख्याल है। कुरान मजीद याद करना, इसकी सूरतें याद करना हर मोमिन मुसलमान के लिए ज़रूरी है। पूरा कुरान की तो बड़ी तरगीब है, फ़जीलत है, बड़ा बाइस बरकत है, बहुत ज़्यादा इसकी फ़जीलतें अहादीस भरी पड़ी हैं कुतुब अहादीस में। यहाँ तक फरमा दिया कि 10 लोगों की सिफारिश करेगा हाफिज़ कुरान। क़यामत के दिन वो एक एक आयत पढ़ता जाएगा जिस तरह दुनिया में पढ़ता है, और एक एक दर्जा जन्नत का चढ़ता जाएगा ऊपर। जहाँ वो पढ़ते पढ़ते रुक जाएगा वही उसके जन्नत का ऊँचा दर्जा होगा। जामे तिरमिज़ी वग़ैरह की जैसे रिवायात हैं, बड़ी बाइस बरकत है। और हर मोमिन मुसलमान को कुरान की सूरतें और आयतों का याद होना ज़रूरी है। बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक फरमाया है कि जिस शख्स के सीने में कुछ भी कुरान ना हो तो वो ख़राब और आबाद घर की तरह है। इन्नल्लज़ी लैसा फ़ी जौफ़िही शैउन मिनल कुरान कल बैतिल ख़रिब, जामे तिरमिज़ी वग़ैरह की रिवायत है कि जिसके सीने में कुरान ना हो, यानी कुछ सूरतें भी याद नहीं कर रखी हैं उसने, तो बेआबाद और ख़राब घर की तरह से है। एक रिवायत में है कि इन असग़र अलबुयूत बैतुन लैसा फ़ीही शैउन मिन किताबिल्लाह, सबसे छोटा और बेबरकत घर वो है जिसमें अल्लाह की किताब में से कुछ ना हो। यानी सीना बेबरकत वो है जिसमें अल्लाह की किताब में से कुछ ना हो, यानी कुरान याद ना किया हुआ हो उसने। कुरान याद ना करें तब भी वईदें हैं, तब भी जो है वो बाइस पकड़ है अगर याद ना करे कुरान मजीद, और याद करके भुला दे तब भी वो बाइस पकड़ है। तो ये तो अहम चीज़ है जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए ज़रूरी करार दिया है। अगर किसी वजह से पूरा कुरान हिफ्ज़ नहीं किया तो कुरान की सूरतों का याद होना जो नमाज़ों में पढ़ी जाएं वो ज़रूरी है, और जितना ज़्यादा याद होगा उतना ही ज़्यादा उसके लिए मुफीद है। दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ उसके लिए लिख दी जाती हैं। कुरान याद करने वालों के ताल्लुक़ से, कुरान पढ़ने वालों के ताल्लुक़ से अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, हदीस कुदसी में आता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, मन शगलहुल कुरान अन ज़िक्री व मसअलती आतैतु अफ़ज़ल मा उतिय अस्साइलीन व फ़ज़्लु कलामिल्लाहि अला साइरिल कलाम कफ़ज़लिल्लाहि अला ख़ल्क़िही, कि जो कुरान के पढ़ने में मशगूल, उसको याद करने में मशगूल होते हैं, कुरान के पढ़ने वाले होते हैं, अल्लाह ताला मांगने वालों से ज़्यादा उनको अता करता है। तो कुरान का याद करना, ये समझ लीजिए कि आपकी मुरादों का पूरा होना, कारोबार में कामयाबी, कारोबार में बरकत का बाइस कुरान का पढ़ना, कुरान का याद करना बहुत बड़ी फ़जीलत है, बहुत ज़्यादा फ़वाइद इसके बेशुमार अहादीस हैं कि अगर आप उसको पढ़ें तो आप जो है बग़ैर हिफ्ज़ कराए जो है मानेंगे नहीं बच्चों को, इस कदर शौक़ बढ़ जाता है। इतनी हदीसें हैं इसके ताल्लुक़ से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी तरग़ीब दी है। दुनिया की सारे माल दौलत एक तरफ़ और कुरान की एक आयत एक तरफ़। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कौन पसंद करता है कि वो जो है फ्री में बग़ैर किसी नाहक तलफ़ी के जो है उसको 1 या 2 या 3 या 4 ऊँट माल से भरे हुए मिल जाएं। साहबा ने कहा, अल्लाह के रसूल, हर कोई चाहेगा ये, बग़ैर किसी गुनाह के, बग़ैर किसी से छीने माल इतना बड़ा मिल जाए। अल्लाह के रसूल ने कहा कि इससे बेहतर ये है कि जो है 1 आयत, 2 आयत, 3 आयत, 4 आयत
قرآن کی یاد کر لو، اس سے زیادہ بہتر ہے یہ، اس سے زیادہ افضل ہے کہ تم اتنا مال مل جائے۔ تو قرآن کا یاد کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ قرآن اگر نہیں یاد کریں گے، صورت یاد نہیں کریں گے تو بھی وعید ہے، اس پر بھی وہ گنہگار ہوگا، پکڑ کا مستحق ہوگا۔ لہٰذا قرآن کو یاد کریں، اس کی پوری فضیلت حاصل کریں، اس کی برکتیں حاصل ہوں گی انشاءاللہ، ہر میدان میں کامیاب ہوگا، کاروبار میں جس میں ہاتھ ڈالے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہتر راستے کھولتا چلا جائے گا قرآن کی برکت سے۔ لیکن قرآن یاد کرنے کے بعد اس کا خیال رکھنا، اس کو یاد رکھنا یہ بھی ضروری ہے۔ جس طرح بڑی فضیلت ہے، اسی طرح سے اس سے غفلت اور لاپرواہی کرنے پہ بڑی وعید بھی ہے۔ جتنا بڑے فوائد اس کے حاصل ہوتے ہیں یاد کرنے سے، اس کو بھلانے دینے پر اتنا ہی بڑا نقصان بھی ہے۔ جس طرح سے ہم نماز کی پابندی کرتے ہیں، وقت پر خیال کر کے نماز پڑھتے ہیں تو اس کا پورا ہمیں اجر و ثواب ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ لیکن اگر جان بوجھ کر نماز کو ہم چھوڑ دیں، اس سے غفلت کریں تو سخت وعید بھی ہے، سزا کے مستحق ہوں گے۔ بس یہی جان لیجیے کہ یہ بھی ایک اہم عبادت ہے، قرآن کا پڑھنا، یاد کرنا، اور اس عبادت کو اسی طرح سے کرنا ہے جس طرح بتایا گیا ہے، سکھایا گیا ہے۔ تو اس کو بھلانا نہیں ہے۔ پہلے ہی سے اگر یہ ذہن بنا لیں کہ نہیں کاروبار میں ملوث ہو جائیں گے، کام کاج میں بھی بچوں میں مصروف ہو جائیں گے تو بھول جائیں گے، یہ پہلے ہی سے اگر ذہن بنا لیا تو پھر تو آپ کو بھولنا ہی بھولنا ہے۔ وہ ان وعیدوں کو سامنے رکھیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید بیان کیے بھلا دینے والوں کے لیے، جیسے کہ ابو داؤد، ترمذی وغیرہ کی روایت میں آتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، "عُرِضْتُ عَلَيَّ أُجُورَ أُمَّتِي حَتَّى الْقَضَاءَ يُخْرِجُهَا الرَّجُلُ مِنَ الْمَسْجِدِ وعرضت علی ذنوب امتی فلم ار ذنبا اعظم من سورۃ من قرآن او آیۃ اوتیتها رجل ثم نسیها"، کہ میری امت کے اجر و ثواب بھی مجھ پر پیش کیے گئے، یہاں تک کہ چھوٹے سے چھوٹا ثواب، وہ کوڑا کرکٹ جو انسان جو ہے مسجد سے نکال کر باہر پھینک دیتا ہے، اس کا بھی ثواب مجھ پر پیش کیا گیا، اور میری امت کے گناہ بھی مجھ پر پیش کیے گئے۔ تو میں نے اس سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں پایا کہ انسان کو قرآن مجید کی کوئی صورت یا آیت دی گئی، یعنی کوئی صورت یا آیت اس نے یاد کری تھی، پھر وہ اسے بلا دے۔ یہ بڑا گناہ تھا جو اللہ کے رسول کو دکھایا گیا۔ سعد بن عبادہ کی ایک روایت میں آتا ہے، ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، "ما من امرئ یقرأ القرآن ثم ينساه الا لقي الله اجزم"، کہ جو شخص قرآن پڑھ لے، سیکھے، پھر اسے بھلا دے تو قیامت کے دن وہ جزامی کوڑھی بنا کر کے جو ہے وہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ اس حالت میں جو ہے وہ آئے گا میدان محشر میں کہ کوڑھ کی بیماری جیسے ہوگی۔ علماء نے اس کی الگ الگ تشریح کی ہے۔ کوڑھ سے مراد یہاں یہ بھی بیان کیا کچھ نے کہ اس کے ہاتھ کٹے ہوئے ہوں گے، کچھ نے کہا نہیں وہ کوڑھ کی بیماری میں مبتلا ہوگا۔ بہرحال یہ سخت وعید ہے۔ جس طرح اس کے یاد کرنے پر اس کی برکتیں اور رحمتیں، اور اللہ تعالیٰ ہر کام میں آسانی کرتا چلا جاتا ہے، فضیلت اور مرتبہ اس بہت اونچا ہو جاتا ہے بندے کا، اسی طرح سے اس کے بھلانے پر جو ہے وعیدیں بھی بڑی سخت ہیں۔ لہذا کوشش یہ کرنی چاہیے انشاءاللہ جب انسان یاد کر لیتا ہے قرآن کو تو کم از کم سال میں اگر ایک مرتبہ رمضان کے مبارک مہینے میں اگر اس کو تراویح وغیرہ پڑھا کر کے یاد رکھ لے تو انشاءاللہ وہ کبھی بھی نہیں بھول سکتا۔ اگر ہر سال تراویح پڑھاتا رہے تو قرآن نہیں بھول سکتا وہ۔ بس کوشش یہ کریں کہ بھلے وہ کاروبار میں مصروف رہیں لیکن جب جب وقت ملتا رہے، کیونکہ حفظ یاد ہے، ایسے ہی پڑھتے رہیں۔ دکان میں بھی اگر بیٹھے ہیں تو دکان میں اپنا حفظ پڑھتے رہیں۔ دیکھیے اللہ رب العالمین کیسی برکتیں نازل کرتا ہے، کاروبار میں کیسی ترقی ہوتی ہے۔ قرآن کی بڑی برکت ہے، بڑا تاثیر ہے اللہ رب العالمین نے اس میں رکھی۔ تو ایسا کبھی مت سوچیں کہ اس وعید سے بچنے کے لیے ہم جو ہے قرآن نہ پڑھائیں، یہ بہت غلط سوچ ہے۔ وہ حدیثیں دیکھیں جن میں ترغیب دلائی گئی ہے اور ضروری قرار دیا گیا ہے قرآن کو پڑھنا،
اب ایسے صرف حفظ کرنے کے تعلق سے ہم سوچ رہے ہیں، حالانکہ یہ ایک دو آیت یا ایک دو صورتیں بھی یاد کرنے پر یہی وعید ہے، بھول جانے پر یاد کر کے ہم نے ایک صورت یاد کری اور پھر بعد میں اگر بھول گئے تو بھی یہی وعید ہے. قرآن مجید پورا یاد کیا اور پھر بھول گئے تب بھی وہی وعید ہے. تو کیا اس وعید سے ڈرنے کے لیے ہم ایک دو صورتیں بھی یاد نہیں کریں گے؟ جس طرح سے وہاں ہم خصوصی طور سے اس کا خیال رکھیں گے کہ نہیں نمازوں میں پڑھنی ہے تو صورتیں تو یاد کرنی ہی کرنی ہے. بس اسی طرح سے یہاں سمجھ لیں، اس چیز کو ذہن نشین کر لیں کہ قرآن تو ہم نے یاد کرنا ہے، اس کی ساری فضیلتیں حاصل کرنی ہے. حافظ قرآن کا جو مرتبہ ہے، قیامت کے دن بڑے بڑے عمل کرنے والے رشک کریں گے ایسے لوگوں پر. اللہ کے رسول نے تو والدین جو قرآن یاد کرائیں اپنے بچوں کو، ان کے والدین کے تعلق سے یہ بتایا کہ ان کو جو ہے عزت کا لباس پہنایا جائے گا اور سونے چاندی کا کرسی پر بٹھایا جائے گا اور ان کو جو ہے تاج پہنایا جائے گا جو سورج کی طرح روشن ہوگا، اور دوسرے لوگ دیکھ کر کے رشک کریں گے اور کہیں گے کہ یہ کیا ہے ان کا عمل اتنا عظیم کہ ان کو اس طرح عزت بخشی گئی. تو کہا جائے گا کہ انہوں نے اپنے بچوں کو قرآن یاد کرایا تھا. تو اللہ کے رسول اسی میں فرماتے ہیں آگے کہ جب والدین کو یہ عزت و تکریم دی جائے گی، یہ مرتبہ دیا جائے گا، تو جنہوں نے قرآن خود پورا یاد کیا ان کا کیا مرتبہ ہوگا. یعنی اسی سے اندازہ لگا لو. بہت بڑی فضیلت ہے، بہت اونچا مرتبہ، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اسی میں ہیں. لہذا کوشش یہ کریں کہ قرآن مجید حفظ یاد کرائیں اور ساتھ ہی ساتھ ان کی حفاظت بھی کریں. یعنی ہمیشہ پڑھتے رہیں، جب جب موقع ملتا رہے پڑھتے رہیں. رمضان میں برابر تراویح، مسجد میں موقع نہیں مل رہا کم سے کم گھر والوں کو ہی پڑھا دیں پابندی سے، تو انشاءاللہ کبھی زندگی میں نہیں بھول سکتے. اگر ہر سال برابر تراویح پڑھاتے رہیں تو انشاءاللہ تعالی. اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے ایسا کہ جس کی وجہ سے انسان گھبرائے یا پریشان ہو کہ کہیں بھول نہ جائے. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے اور جو ہے نیکیوں کی طرف رغبت کی اللہ تعالیٰ توفیق عنایت فرمائے. ایک بار پھر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر ضرور کریں. شکریہ.